واپس نہیں جاتا. اب سرکار محبوب الہی نے وہ ذات جس کے بارے میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ دولت کا دریا میرے پیر کی چوکھٹ سے بہتا تھا. 70 من نمک روزانہ خانقاہ کے پکوان میں استعمال ہوتا. یہ عالم تھا محبوب الہی کی خانقاہ کا. سرکار محبوب الہی کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے استبل میں جو گھوڑے ہوتے تھے ان کے پیر سونے چاندی کی زنجیروں سے باندھے جاتے تھے. لیکن جس دن یہ آیا اس دن خانقاہ میں ایک دانہ بھی نہیں. اس دن آ گیا کہنے لگا کہ حضور عطا فرما دیجیے, خالی ہاتھ تو نہیں لاؤں گا. اب محبوب الہی انتظار کرتے رہے, کچھ بھی نہیں ملا. لہذا کیا کیا جائے؟ سرکار محبوب الہی باہر تشریف لائے, ارشاد فرمایا یہ ہماری نالین ہے, یہ اٹھا کر لے جاؤ. تو کہنے لگا حضور نالین کیا کروں گا, وہ بھی ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی ہے, یہ لے جا کر کیا کروں گا؟ ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے, جاؤ یہ بہت کام کرے گی. آپ دیکھیے بزرگوں کے تفرقات کیا کام کرتے ہیں. ارشاد فرمایا جاؤ بہت کام کرے گی. وہ نکل گیا. راستے میں ایک سرائے خانہ میں اس نے قیام کیا. راستے میں ایک سرائے خانے میں اس نے قیام کیا. اب جب اس نے قیام کیا سرائے خانے میں, واپس بادشاہ کا لشکر اس سرائے خانے کے قریب سے گزر رہا تھا اور اس لشکر کے سپہ سالار تھے خواجہ امیر خسرو. اب امیر خسرو تو عاشقوں کی معراج کا نام ہے. امیر خسرو نے تو پیروں کے عشق کا سلیقہ کائنات کو سکھایا ہے. تو حضرت امیر خسرو اس لشکر کے سپہ سالار تھے. جیسے ہی اس لشکر کا اس سرائے خانے کے قریب سے گزر ہوا, خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر روکا اور لوگوں سے کہا یہیں ٹھہر جاؤ, مجھے یہاں سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. یہ بات آپ غور کیجئے, جب عشق کامل ہوتا ہے تو پیر دور بھی ہو, پیر سے جڑی ہوئی ایک ایک شے سے محبت ہو جاتی ہے. پیر سامنے ہے تو محبت کر لیے, ہٹ گئے تو محبت کم ہو گئی, نہیں, پیر سے جڑی ہوئی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے. وہ محبوب الہی کی نالین لے کر چلنے والا آدمی جس ہوٹل میں, جس لاج میں, جس سرائے خانہ کے پاس کے اندر رکا تھا, اس کے کچھ دور سے خواجہ امیر خسرو کا لشکر گزر رہا تھا. امیر خسرو نے رک کے کہا ٹھہرو, مجھے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اس سرائے خانے میں داخل ہوئے. اندر جا کے کہا کوئی دہلی سے آیا ہے؟ اس نے کہا دہلی سے تو آیا ہے, لیکن حضرت کچھ غلط کام یہاں نہیں ہو رہا ہے. لشکر کے سپہ سالار, کوئی غلط کام یہاں نہیں ہو رہا. امیر خسرو نے فرمایا ہٹو, وہ جو دہلی سے واپس آ رہا ہے وہ کہاں ہے؟ اسے لایا گیا, کمرے میں داخل ہوئے. ارشاد فرمایا یہ کمرہ تو نظام الدین کی خوشبو سے مہک رہا ہے, میں جانتا ہوں کہ میرے سرکار کی کوئی شے یہاں موجود ہے. اس نے کہا کچھ اور نہیں ہے, بس نظام الدین نے اپنی نالین دی ہے, میں تو مدد کے لیے گیا تھا, انہوں نے نالین دی, مرتا کیا نہیں کرتا یہ سوچ کر نالین لے کر آ گیا. ارشاد فرمایا امیر خسرو نے بیچے گا, کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا خریدو, کتنے میں خریدو گے؟ ٹوٹی پھوٹی نالین ہے, خریدو, کتنے میں خریدو گے؟ لشکر کے پاس واپس گئے, سارے لشکر میں جس کے پاس جتنا تھا لے لیا, 5 لاکھ دینار اس کے حوالے کیے. ارشاد فرمایا اتنا ہی ہے, اگر اس کے بعد بھی تجھے چاہیے, خسرو اپنے جسم کی چمڑی دینے کے لیے تیار ہے, محبوب الہی کی نالین میرے حوالے کر دے. سبحان اللہ. یہ ہے پیر کی محبت. تو چاہتا ہے میرے جسم کی چمڑی لے لے, نظام الدین کی نالین میرے حوالے کر دے. تو نہیں جانتا یہ وہ نالین ہے جس کو سر پہ اٹھانے والے اولیاء کے امام کہلانے والے ہیں. تو نہیں جانتا یہ جانشین خواجگان چشت کی نالین ہے. تو نہیں جانتا اپنے زمانے کے معین الدین چشتی کو نظام الدین کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں حضرت بیگم نے فرمایا سیس مکٹ ہاتھ تن پچکاری, مورے آنگن ہولی کھیلن آئو, کھیلو رے چشتیوں ہولی کھیلو, خواجہ نظام کے بھیس میں آئو. یہ وہ محبوب الہی ہے جس کو نظام الدین کو معین الدین, قطب الدین اور فرید الدین کا جلوہ کہا جاتا ہے.
زندگیاں گزر سکتی تھی اتنے پیسوں میں، دے دیے۔ نالین اٹھائی پیر کی، اپنا امامہ کھولا، پہلے نالین رکھی، پھر اب اس کے اوپر سارا امامہ باندھا اور باندھ کر آئے دہلی۔ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، سرکار میں حاضر ہو گیا، ارشاد فرمایا خسرو نالین کہاں ہے ہماری؟ خسرو ہماری نالین کہاں ہے؟ اپنا امامہ کھولا، نالین اتاری محبوب الہی کی سر سے اور اتار کے پیروں میں رکھی۔ سرکار محبوب الہی نے فرمایا کتنے میں خرید کر لایا ہے؟ عرض کیا سرکار 5 لاکھ دینار میں خریدا ہوں۔ ارشاد فرمایا بہت سستا سودا کر لیا تو نے، بہت سستے میں خرید کر آ گیا ہے۔ وہ گویا امیر خسرو کا عمل یہ بتا رہا ہے اس سے کچھ مطلب نہیں، کیا عشق کا انجام ہے، تم پہ صدقے ہو کے مر جانا ہمارا کام ہے۔ مرید ایسا ہوتا ہے، مرید ایسا ہونا چاہیے۔ آج تو معاملات بہت عجیب و غریب ہے، ایک سے 2 کام زیادہ بول دیے مرشد تو مرید غائب ہو جانا۔ میں اتنی کر رہا ہوں کاما بول لیں، دوسروں کس کو بھی نہیں بول رہے، میرے کچھ بول رہے، اور اگر خلافت مل گئی اس کو تو پھر تو انہیں کدھر بھی جائے خلافت ملتے خلاف ہو جا رہا۔ خلافت ملی تو صحیح خلافت، نہیں تو خالی آفت، وہ آفت لے کے پھر رہا، مخلوق لے کے یہ بھی آفت بن جا رہا۔ لیکن محبوب الہی کے مرید کا عالم دیکھیے، محبوب الہی کے مرید کی کیفیت دیکھیے۔ اپنے پیر کی نالین کو، محبوب الہی کی نالین کو خرید کر لائے ہیں خواجہ امیر خسرو۔ 5 لاکھ درہم میں کہہ رہے ہیں تو زندگی لے لے، میری چمڑی اتار کے دے لے، تیار ہو نظام الدین کے نالین میرے حوالے کر دے۔ مرید ایسا ہوا کرتا ہے، مرید قربان ہونے والا ہوتا ہے، اور ایسے ہی مریدوں کو مقام عطا کیا جاتا ہے، ایسے ہی مریدین کے سینوں کو کھولا جاتا ہے، ایسے ہی مریدین کی آنکھوں کے سامنے سے رازوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ فنا ہو جاتے ہیں، فنا بھی شیخ ہو کر فنا بھی رسول کے درجے میں پہنچتے ہیں، اور فنا بھی رسول ہو کر جب فنا باللہ کا درجہ پاتے ہیں، ان کی آنکھوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ جہاں چہرہ پھیرے یار کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ جہاں چہرہ پھیرے اپنے دلدار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جس کو حضرت بیدم نے کہا تھا وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بیدم، وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بیدم، جمال یار سے خالی کوئی دیار نہیں۔ اب تک خیال کی حد میں تھا یار کا جلوہ، اب جلوہ ہی جلوہ ہے، خیال یار نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔